قرار دے دیتے. بھائی متا کے اندر تو کچھ بھی نہیں، مالی بوجھ بھی نہیں ہوتا، بس وقتی طور پہ نکاح کر لیا جاتا ہے. وقتی طور پہ کہ میں تجھ سے شام تک نکاح کرتا ہوں، میں تجھ سے 2 دن کے لیے نکاح کرتا ہوں، 5 دن کے لیے، 10 دن کے لیے. اگر کوئی بندہ آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا، اس کے لیے آسان صورت یہی تھی، متا تھی. سمجھے، اللہ ذکر کر دیتے لیکن اللہ نے ذکر نہیں کیا. پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے صرف یہی فرمایا کہ اگر آزاد عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، باندی کے ساتھ نکاح کر لو. سمجھ آئیے، متا کی ممانعت کی طرف اشارہ ہے. لہٰذا اہل حق کا سب کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ اسلام کے اندر متا حرام ہے. سب اہل حق کا، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ اسلام کے اندر متا کیا ہے؟ ناجائز ہے، بالکل حرام ہے. متا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ دیکھیں جی آگے. فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. پس جب وہ شادی شدہ ہو جائیں، یہ باندیوں کے متعلق سارے احکام ہیں. یہ بھی اب باندی اگر یا غلام یا باندی سے کوئی زنا سرزد ہو جائے، اس کی سزا کا اللہ یہاں پہ ذکر کریں گے. فَإِذَا أُحْصِنَّ، پس جب وہ شادی شدہ ہو جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، تو اگر وہ آئیں ساتھ بے حیائی کے، یعنی زنا کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. بالکل ذرا غور سے ترجمہ دیکھنا ہے. اگر وہ بے حیائی کی طرف آئیں، پس اوپر ان کے آدھا ہے جو اوپر ہے شادی شدہ کی سزا سے. فَعَلَيْهِنَّ، پس اوپر ان کے آدھا ہے، یعنی آدھی سزا ہے، مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، جو اوپر شادی شدہ کے ہے، مِنَ الْعَذَابِ، سزا سے. اب سمجھے بات ہے، اب آپ نے بتانی ہے. اللہ فرما رہے ہیں آزاد عورت جو ہے، اگر وہ زنا کرے، چاہے شادی شدہ ہے غیر شادی شدہ ہے، اگر ان سے زنا سرزد ہو، ان کی جتنی سزا رکھی ہے، باندی یا غلام سے اگر زنا سرزد ہو جائے، چاہے وہ شادی شدہ یا غیر شادی شدہ ہے، ان کی سزا آدھی ہے آزاد کی بنسبت. سمجھ آئی ہے؟ اب یہ آپ نے بتانا ہے آزاد عورت اور مرد غیر شادی شدہ ہوں، اگر وہ زنا کرے کتنے کوڑے لگیں گے جی؟ 100 کوڑے لگیں گے. سمجھ آ گئی؟ اب اس کا آپ نے آدھا کرنا ہے. اگر غلام یا باندی غیر شادی شدہ ہیں، یہ زنا کریں گے تو کتنے کوڑے لگیں گے؟ 50 کوڑے لگیں گے. سمجھے؟ یہ نصف دیکھیں، پس اوپر ان کے ہے نصف ما علی المحصنات من العذاب، جو اوپر ہے شادی شدہ کی سزا سے، شادی شدہ کی سزا سے. اب یہاں پہ ایک اور لفظ بڑھانے لگا ہوں، شادی شدہ کی سزا سے. بھئی شادی شدہ اگر آزاد عورت یا مرد اگر زنا کریں گے تو ان کی کیا ہے؟ سنسار کرنا. اس کا آدھا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس کا آدھا نہیں ہو سکتا. یہاں پہ آ کے سارے ائمہ چاروں مسلک اکٹھے ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہر مسئلے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کے اندر اختلاف ہے. یہاں پہ آ کے سارے مسلک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، سب اکٹھے. وہ فرماتے ہیں باندی اگر شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں، اگر وہ زنا سرزد ہو جائے، ان کی سزا ہی 50 کوڑے ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ ان کی سزا ہی کیا ہے؟ 50 کوڑے ہے. اب ترجمہ ذرا غور سے سمجھیں. فَإِذَا أُحْصِنَّ، پس جب وہ شادی شدہ ہو جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پس اگر آئیں وہ ساتھ بے حیائی کے، فَعَلَيْهِنَّ، پس اوپر ان کے نصف ہے، آدھا ہے، مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، جو اوپر ہے شادی شدہ کی سزا سے، من العذاب، شادی شدہ کی سزا سے، آزاد غیر منکوحہ، آزاد غیر منکوحہ کی جتنی سزا ہے اس کا نصف بنے گا، باندی کے لیے وہ سزا ہے. سمجھ آ گئی؟ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ. اللہ، یہ نکاح کرنا باندیوں کے ساتھ، یہ نکاح کرنا باندیوں کے ساتھ، ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ، اس بندے کے لیے ہے جو ڈرتا ہے زنا ہو جانے کو تم سے، جو ڈرتا ہے زنا ہو جانے کو تم سے، فحاشی ہو جانے کو تم سے. سمجھ آ گئی؟ آگے فرمایا وَأَن تَصْبِرُوا، اور یہ کہ تم صبر کرو، خَيْرٌ لَكُمْ، بہتر ہے تمہارے لیے. دیکھیں غور سے سمجھیں، یہ لونڈیوں کے ساتھ جو نکاح کی اللہ نے فرمایا اجازت دی ہے نا، یہ تمہارے لیے دی ہے کہ تم اگر ڈرتے ہو کہ اگر میں آزاد عورت کے ساتھ میں اخراجات برداشت نہیں کر سکتا، میں طاقت اور قوت نہیں رکھتا، آزاد عورت کے ساتھ میں نکاح نہیں کر سکتا، اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرو. تمہیں ڈر ہے، خوف ہے کہ زنا کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا، میں آزاد عورت کے ساتھ نکاح بھی نہیں کر سکتا، تو تم کسی باندی کے ساتھ نکاح کرو. سمجھ آ گئی؟ ذالک لمن خشیہ، یہ باندیوں کے ساتھ نکاح کرنا یہ اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے زنا ہو جانے کو تم سے. لیکن اللہ نے فرمایا وَأَن تَصْبِرُوا، اور بہتر یہ ہے تمہارے لیے یہ کہ تم صبر کرو. کیا کرو؟ صبر کرو. یعنی تمہارا صبر کرنا اور باندیوں کے ساتھ نکاح کرنے سے بچا رہنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے. صبر کرنا ہے تم نے. اب اس کی کیا اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں صبر کرنا ہے؟ نکاح سے بچنا ہے، بہتر ہے آزاد مرد کے لیے.
وجہ اس کے یہ ہے وہ جو میں نے بتائی، کیونکہ اگر لونڈی سے نکاح کرو گے تو تمہاری اولاد جو ہوگی وہ آزاد نہیں ہوگی، بلکہ اس کا مالک بھی وہی ہوگا جو باندی کا مالک ہوگا، اور تمہاری جو اولاد ہوگی وہ غلام ہوگی، سمجھیں؟ اور باپ کس طرح یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی اولاد جو ہے وہ غلامی کی زندگی گزارے؟ بہتر ہے تمہارے لیے لونڈیوں سے نکاح کرنا۔ اور اس طرح یہ بھی ساتھ ہے کہ بیوی کنیز ہونے کی وجہ سے وہ تمہاری مستقل خدمت نہیں کر سکتی، وہ کیونکہ مالک جب چاہے اسے بلا لے اس سے خدمت لے سکتا ہے، وہ مستقل تمہارے پاس نہیں رہ سکتی، مستقل وہ تمہارے گھر میں نہیں رہ سکتی، اور یہ سراسر باعث نقصان ہے، سمجھ آئی؟ لہٰذا اللہ نے فرمایا بہتر صورت یہی ہے کہ نکاح باندیوں کے ساتھ نکاح کرنے سے بچو، اگر تم کر بھی لوگے تو کوئی حرج نہیں ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، سمجھ آئی؟ اگر کر بھی لوگے کوئی حرج نہیں ہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ آگے جی ترغیب الاحکام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ جتنے بھی میں نے احکام ذکر کیے ہیں نا ان کو پورا کرو، یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، اس میں تمہارے لیے حکمت ہے، تمہارے لیے مصلحت ہے۔ دیکھیں یرید اللہ لیبین لکم، غور سے سمجھنے ابھی آتے، ترغیب ہے یہ ترغیب۔ یرید اللہ لیبین لکم، ارادہ کرتا ہے اللہ تاکہ واضح کرے واسطے تمہارے آیات احکام، کس چیز کو واضح کرے؟ آیات احکام میں مصلحت کے قوانین کو، مصلحت کے قوانین کو، یعنی جو بندوں کے لیے مصلحت ہے نا، جو قانون مصلحت بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان قانون کو قرآن پاک کے اندر ذکر کرے، سمجھ آئی؟ ایک بات، وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور بیان کرے تم پر، یہ یہدیکم کا مطلب میں کر رہا ہوں بیان کرے، قصص ماضیہ، سمجھے؟ اور بیان کرے واسطے تمہارے قصص ماضیہ، یعنی ماضی کے قصے، ٹھیک ہے؟ سنن الذین، حالات ان لوگوں کے من قبلکم جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں، جو تم سے پہلے گزر، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور رجوع فرمائے اوپر تمہارے اللہ، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ بھئی آیات قرآنی جو ہے نا وہ دو قسم کی ہیں، کتنی قسم کی ہیں؟ دو قسم۔ کچھ آیات دیکھیں وہ ہیں جن کے اندر اللہ نے صرف احکامات ذکر کیے ہیں، یہ آپ جتنی بھی آیات پڑھ رہے ہو یہ سارے کیا ہیں؟ یہ احکامات ہیں، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کچھ قرآن پاک کی آیات وہ ہیں جن میں اللہ نے ماضی کے قصے بیان کیے ہیں، ماضی کی قوموں کے قصے، حضرت موسیٰ کے، حضرت نوح علیہ السلام، قوم لوط کے، حضرت ابراہیم اور ان کی قوم کے، سمجھ آ گئی ہے؟ حضرت موسیٰ، بنی اسرائیل کے، کچھ آیات وہ ہیں جن کے اندر اللہ نے ماضی کے قصے بیان کیے ہیں، اور کچھ آیات وہ ہیں جن کے اندر اللہ نے احکامات بیان کیے۔ اللہ نے فرمایا جو ہے آیات احکام میں بیان کرتا ہوں، ان میں تمہارے لیے احکام بیان کرتا ہوں، اس میں تمہاری ہے مصلحت، سمجھ آئی ہے؟ اور جو میں بیان کرتا ہوں قصص ماضیہ، ماضی کی قوموں کے قصے، اس میں بیان کرنا چاہتا ہوں، میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ تمہارے لیے اس کے اندر واعظ و نصیحت ہو، تم ماضی کے لوگوں کے قصے پڑھ کے اس سے واعظ و نصیحت حاصل کرو، کہ جن لوگوں نے اللہ کے احکامات کو مانا اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نوازا، اپنی رضا سے نوازا اور انعامات کا مستحق ٹھہرایا، اور جن لوگوں نے اللہ کے احکامات کو ٹھکرایا وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ تم ماضی کے قصے میرا بیان کرنے کا مقصد ہے تم واعظ و نصیحت حاصل کرو، سمجھ آئی ہے؟ آگے فرمایا وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور رجوع فرمائے اوپر تمہارے، رجوع فرمائے، جب تم واعظ و نصیحت حاصل کرو گے اللہ تم پر مہربانی فرمائے گا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ ارادہ کرتے ہیں یہ کہ توجہ فرمائے تم پر، توجہ فرمائے، رجوع فرمائے تم پر۔ یہ اللہ کا بندے کی طرف رجوع کرنا میں پیچھے بھی بیان کر کے اللہ کا بندے کی طرف جو رجوع کرنا ہوتا ہے وہ مہربانی کے ساتھ ہوتا ہے، اور بندے کا اللہ کی طرف جو رجوع کرنا ہوتا ہے وہ اپنے گناہ کے اوپر پشیمان اور شرمندہ ہو کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی تلافی کروانا مقصود ہوتا ہے، یہ بندے کا رجوع ہے، سمجھ آ گئی؟ اور اللہ ارادہ کرتا ہے یہ کہ توجہ فرمائے طور پر۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں خواہشات کی، اللہ اکبر، اور ارادہ کرتے ہیں وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں خواہشات کی، ان تمیلوا میلاً، یہ کہ ہٹ جاؤ تم ہٹ جانا، عظیمہ بہت زیادہ، یہ کہ ہٹ جاؤ تم ہٹ جانا بہت زیادہ۔ یہ آیت غور سے سمجھیں، ارادہ کرتے ہیں وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں خواہشات کی، یہ کہ تم ہٹ جاؤ، کس سے؟ اللہ کے احکامات سے ہٹ جانا بہت زیادہ۔ لوگ اتباع کرتے ہیں خواہشات کی، اللہ نے فرمایا میں نے جتنے بھی احکامات تمہارے لیے بیان کیے، میں نے کہا کہ بغیر نکاح کے عورت تمہارے لیے حلال نہیں ہے، یا نکاح کرو یا باندی کرو، تیسری صورت تمہارے لیے جائز نہیں ہے، سمجھ آئیے؟
اللہ نے فرمایا بغیر نکاح کے عورت تمہارے لیے حلال نہیں ہے، یا نکاح کرو یا باندھی کرو، تیسری صورت تمہارے لیے جائز نہیں ہے، سمجھے۔ لیکن جو لوگ خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ نکاح نکوح نہ ہو، بس اسی طرح تم بے حیائی پھیلاتے رہو، اسی طرح زنا کرتے رہو، اسی طرح فحاشیاں پھیلاتے رہو۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ اہل مجوس جو آگ پرست ہیں، جو آگ کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان کے نزدیک ماں بہن کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، وہ ماں بہن کے ساتھ بھی نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہودیوں کے اندر بھی یہی کام ہے، ان کے اندر بھی ماں بہن کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، یہ باطل پرست ٹولہ، وہ بھی ان کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ انگریزوں کے اندر بھی یہی قانون، ان کے اندر تو نسل اور خاندانی نظام ہی تباہ و برباد ہوا پڑا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے باپ کون ہے، بہن کون ہے، ماں کون ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ خواہشات کے پیچھے آج یہودیوں عیسائیوں کی خواہشات ہیں ساری کی ساری، جس کے پیچھے ہم لوگ چل رہے ہیں سمکین۔ وہ چاہتے یہی ہیں کہ مسلمانوں کے اندر ہم یہ وبا پھیلا دیں، یہ اللہ کے احکامات سے دور ہو جائیں، اپنے دین سے دور ہو جائیں، اپنی عبادات سے دور ہو جائیں، سمجھ آ گئی؟ وہ آپ کو خواہشات کے پیچھے چلانا چاہتے ہیں، اور وہ اس کام کے اندر کافی حد تک کامیاب ہو چکے۔ بھئی کس کا دین کی طرف توجہ ہے آج؟ کون اللہ کا دین سمجھنے کے لیے کس کے دل کے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اسی آیت کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں، خواہشات کی طرف رغبت کرتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی جو بھاڑ ہے وہ خواہشات کے اوپر لگائی گئی ہے۔ جہنم کی بھاڑ کیا ہے؟ یہ جو آج کل کی آزادی ہے، فحاشی، عریانی، بے حیائی، زنا، یہ ساری جہنم کی بھاڑ ہے۔ جب بندہ ان گھاٹیوں کو عبور کرتا ہے آگے جہنم کا گڑھا ہے، پھر بندہ سیدھا جہنم کے اندر جاتا ہے۔ لیکن جو جنت کی باڑ ہے، جنت کی باڑ وہ عبادت ہے، تقوی ہے، نماز ہے، قرآن کے اوپر عمل کرنا، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عمل کرنا، یہ جنت کی باڑ ہے۔ جو بندہ جنت کا خواہش مند ہے وہ ان مشکل گھاٹیوں کو عبور کرے گا، سمجھے؟ جب وہ ان مشکل گھاٹیوں کو عبور کر لے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، دین کے اوپر چلے گا، آگے ان گھاٹیوں کو عبور کر کے جنت اس تک استقبال کرنے کے لیے تیار ہو، وہ بندہ اصل کامیاب ہے، وہ بندہ اصل کامیاب و کامران ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ خواہشات کے پیچھے لوگ پڑ رہے ہیں، دین ناقص الایمان۔ اب یہ شراب، فحاشی، عریانی، بدماشی جو ہے، ہمارے مسلمان نہیں لگے ہوئے اس کام کی طرف، کیوں لگے ہوئے ہیں؟ خواہشات ہیں بس، وہ ہانک کے لے کے جاتی ہیں ان کو۔ جس بندے کے اندر ایمان کمزور ہے نا، یاد رکھنا، جس بندے کے اندر آزادی، فحاشی، عریانی، بدماشی، شراب نوشی، سگریٹ، اس کی طرف اس کا رجحان ہوگا صاحب۔ سگریٹ تو میں نے ایسے نام لے دیا، یہ تو ایسے سگریٹ یہ ویسے مکروہ ہے، لیکن یہ پینا کوئی گناہ نہیں ہے، حقہ اور سگریٹ ہو گیا۔ یہ شراب نوشی کی بات کر رہا ہوں، یہ شراب نوشی، بدماشی، جس بندے کے اندر ایمان ناقص ہوگا اس کی اس طرح توجہ ہوگی، لیکن جس بندے کا ایمان پورا مضبوط ہے وہ ان چیزوں سے جان چھڑائے گا، ان کے قریب بھی نہیں پہنچے گا۔ اس کا دل لگے گا مسجد کے اندر، اس کا دل لگے گا قرآن کے ساتھ، اس کا دل لگے گا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سمجھ آئیے؟ خواہشات کے پیچھے لوگ بہت زیادہ دین کے پیچھے نہیں بھاگتے، سمجھ آ گئی؟ دین کے پیچھے بھاگنا ہے ہم نے، خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا، سمجھ آئی ہے؟ جو زندگی جو ہے نا، یہ اپنی مرضی کا نام نہیں ہے، زندگی ہے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کا نام ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ زندگی ہے جو قرآن بتا رہا ہے، بندہ اس کے مطابق زندگی گزارے۔ زندگی وہ ہے جو صحابہ اکرام جس رستے کے اوپر چل کے گئے، زندگی وہ ہے جو اولیاء اکرام کا رستہ تھا، اس کے علاوہ زندگی نہیں ہے، بلکہ وہ خار ہے جو سارا کا سارا کام، سمجھ آ گئی؟ دیکھیں جی، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور ارادہ کرتے ہیں وہ لوگ جو چلتے ہیں خواہشات کے پیچھے، یہ کہ تم ہٹ جاؤ، ہٹ جانا بہت زیادہ۔ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ، ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اچھا اللہ ارادہ کرتے ہیں یہ کہ تخفیف کرے تم سے، یعنی احکامات کو اللہ تعالیٰ کم کرے، ہلکا کرے تم سے، تخفیف کرے۔ کیوں؟ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور بنایا گیا ہے انسان کو کمزور۔ اللہ کو انسان کو کیا بنائے گا؟ کمزور۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح تمہاری مصلحت کے اوپر نظر ہے نا، اللہ فرمانا چاہتے ہیں جس طرح تمہاری مصلحت کے اوپر نظر ہے، اسی طرح تمہاری آسانی کے اوپر بھی میری نظر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جزاک اللہ جی، صدق اللہ علیہ وسلم۔